بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ ایک بار پھر پیر کا دن آیا، نیا ہفتہ شروع ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب اپنا پروگرام کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آئے۔ ایک بار پھر ان کی جگہ ایئر وائی کا مارننگ شو کرنے والے اینکر پرسن اشفاق اسحاق ستی، وہ یہ پروگرام کرتے ہوئے ہمیں نظر آئے۔ اور کاشف عباسی صاحب تیسرا ہفتہ شروع ہوا ہے کہ اپنی اسکرین پر اپنے پروگرام میں موجود نہیں ہیں۔ کاشف عباسی صاحب نے اب سے کچھ دن پہلے جو شو کیا تھا پتن کے حوالے سے، رپورٹ تھی الیکشن فراڈ پر، اس کے بعد کاشف عباسی صاحب آف ایئر کر دیے گئے تھے۔ وہ شو یوٹیوب سے اڑا دیا گیا تھا۔ اگلے روز اے آر وائی پر شو تھا دا رپورٹرز کا، اور دا رپورٹرز کا وہ شو 90 منٹ میں آن ایئر چلتا ہوا روک دیا گیا تھا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا صاف طور پر اسی وقت کہ کاشف عباسی صاحب 2 ہفتے کے لیے تو اپنا شو نہیں کریں گے، انہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ حامد میر صاحب نے، دیگر لوگوں نے اس پر بات کر لی تھی۔ کچھ لوگوں نے آفس کے اندر یہ بتایا کہ کاشف عباسی صاحب چھٹیوں پر چلے گئے ہیں، لیکن بندہ اسلام آباد میں، کاشف عباسی صاحب اسلام آباد میں میچ ہو رہا ہے، مین آف دا میچ کاشف عباسی صاحب، اور اس کے بعد اپنی اسکرین سے غائب۔ اب ایک بار پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کاشف عباسی صاحب دوبارہ اپنی اسکرین پر نہیں، کب تک نہیں؟ یہ سوال بہت بڑا ہے، یہ سوال بہت بڑا ہے۔ جواب ابھی اندر سے میں نے رابطہ کیا ایئر وائی میں موجود دوستوں سے، ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ٹل فردر آرڈرز، جب تک اگلے آرڈرز نہیں آتے، اگلے احکامات نہیں آتے، تب تک کاشف عباسی صاحب واپس اسکرین پر نظر نہیں آئیں گے۔ تو کاشف عباسی صاحب کو اس کا مطلب یہ ہے کہ سزا دی گئی ہے، انہیں اسکرین سے آف ایئر کر دیا گیا۔ اسکرین کون سی ہے؟ اسکرین ہے اے آر وائی کی نہیں، اسکرین ہے وہ جس سے وابستہ ہیں کاشف عباسی صاحب تقریباً 22-23 سال سے، اور جو بندہ 22-23 سال سے اس اسکرین سے وابستہ ہے، مسلسل اس اسکرین پر موجود ہے، وہ آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے اصل خبر۔ تو چینل مالکان، چینل کے بڑے، چینل چلانے والے، انہیں یہ بتایا گیا کہ یہ نہیں چل سکتا، تو کاشف عباسی صاحب آف ایئر کر دیے گئے۔ انہیں یہ بتایا گیا کہ الیکشن فراڈ پر بات نہیں ہو سکتی۔ کاشف عباسی صاحب کا شو بھی یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا، چینل سے وہ آف ایئر کر دیے گئے۔ اب ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی، دوبارہ بھی بتاؤں کہ پتن کی رپورٹ پر چھوٹے موٹی چینلز پہ پروگرام ہوئے تو ہوئے، جیو پر پروگرام ہوا، شاہزیب خانزادہ نے ڈیٹیلڈ شو کیا، لیکن شاہزیب خانزادہ کا شو نہ یوٹیوب سے آف ایئر کیا گیا، نہ شاہزیب خانزادہ کا جو شو ہے وہ روکا گیا، نہ ان کو اسکرین سے آف ایئر کیا گیا۔ تو یہ سب کچھ چلتا رہا ہے، اور کاشف عباسی صاحب اس کا مطلب یہ کہ امپیکٹ اتنا رکھتے ہیں، ان کا شو اتنا امپیکٹ رکھتا ہے کہ اگر ان کی اسکرین پہ چلے گا تو زیادہ ڈیمیج کرے گا۔ شاہزیب خانزادہ کے شو کی وہ والی بات نہیں ہے کہ اگر شاہزیب خانزادہ کے شو میں الیکشن فراڈ پر بات ہوگی تو ظاہر ہے کہ ویورشپ کا بھی فرق ہے۔ شاہزیب خانزادہ کا شو زیادہ دیکھیں گے وہ لوگ جنہیں پرو پی ایم ایل این کہتے ہیں، کاشف عباسی صاحب کا شو دیکھیں گے زیادہ تر وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے زیادہ ہیں۔ اے آر وائی ہے اس لیے، حالانکہ کاشف عباسی صاحب کا یہ معاملہ نہیں ہے، وہ بڑی حد تک جو ہے وہ نیوٹرل جرنلسٹ ہیں، صحیح بات کو صحیح، غلط بات کو غلط کہنا کاشف عباسی صاحب کا طریقہ ہے، تو انہیں آف ایئر کر دیا گیا ہے۔ اے آر وائی میں ایک اور کام ہوا ہے، اس کام کی خبر آپ تک نہیں آ رہی۔ ایک اور بڑے عہدے پر موجود ایک بڑی شخصیت ہیں، وہ چھٹی پر ہیں، یہ اے آر وائی میں بتایا جا رہا ہے۔ ابھی میں ان کا نام نہیں لے رہا کیونکہ ان سے میری خود بات نہیں ہوئی ہے، باقی خبر اندر سے آ گئی ہے، ان سے بات ہو جائے گی، ان کا ورژن آ جائے گا تو اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پہ ورژن آتا کیا ہے؟ دوستوں سے بات کر کے ہم اندازہ ہے نا کہ کیا ورژن آتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں ریسٹ لے لیا ہے، میں چھٹی پر ہوں، میں کچھ چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہاں چیزیں کیسے ہوتی ہیں، اس طرح کے بیانات آتے ہیں۔ تو اسی طرح کا کوئی بیان آ سکتا ہے۔ اب ایک دوست ہے، ان سے کیا بات کرتا ہے میں اس معاملے میں، بڑا اچھا تعلق ہے، تو وہ بھی اے آر وائی کی اسکرین سے، حالانکہ وہ اسکرین پر بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ جو ہیں وہ بھی غائب ہیں، اور اس وقت وہ گوشہ عافیت میں ہیں۔ تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ معاملات جو ہیں وہ اے آر وائی میں بڑے صاحب، اے آر وائی کے اپنے بڑے صاحب جو ہیں وہ خود براہ راست دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ محسن نقوی جو دبئی میں موجود، تو وہاں پر ایک تقریب رکھی گئی، اس تقریب میں
محسن نقوی بھی موجود, راجیو شکلا بھی موجود, دیگر آفیشلز بھی موجود, اور وہاں اس تقریب میں سلمان اقبال صاحب ایئر وائی کے, ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کیوں رکھی گئی, کیونکہ محسن نقوی کے بارے میں سب صاف طور پر کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے, تو اسٹیبلشمنٹ کے اس نمائندے کو اے آر وائی نے اپنے اس تقریب میں, ان کے اعزاز میں تقریب رکھ کے کیوں بلایا ہے. یعنی اس کو ایسے دیکھا جا سکتا تھا عام حالات میں کہ اے آر وائی کا اے اسپورٹس ہے اور یہ ایک بہت بڑا میڈیا گروپ چلا رہے ہیں, ان کے تعلقات اگر ہیں تو ٹھیک ہے. محسن نقوی نہ صرف یہ کہ چیئرمین پی سی بی ہیں بلکہ پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں, تو ان کے اعزاز میں ایک بڑے بزنس کرنے والے بندے نے تقریب رکھ دی ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن اس کو ایسے دیکھا نہیں جا رہا کہ ایک کاروباری شخصیت نے تقریب رکھ دی. اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنے کی ایک کوشش ہے. اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہے. بڑی تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر سلمان اقبال صاحب پر کہ یہ کیا کیا ہے, کیونکہ دیکھیے ارشد شریف شہید کی تصویریں لگا کر لوگ تنقید کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ارشد شریف پر اس ملک میں زمین تنگ کی گئی, دبئی سے نکالا گیا, کینیا میں نشانہ بنے, اور پاکستان میں غیر سیاسی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں. یہ بات تو صاف طور پر آ کر بتائی بھی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے, ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے, ندیم انجم صاحب, جنرل بابر صاحب اس وقت موجود تھے, کہ اس میں ہماری بات کی جا رہی ہے, ہمارا تو بڑا اچھا تعلق تھا ارشد شریف سے, یہ انہوں نے بتایا تھا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارشد شریف کی والدہ کی درخواست میں حاضر سروس افسران کے نام تھے, تو یہ انہوں نے خود کہا تھا. اب جب یہ تمام باتیں ہو رہی ہیں تو پھر تنقید محسن نقوی کو بلانے پر سلمان اقبال صاحب پہ ہو رہی ہے کہ ایک ایسا بندہ جو اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے اس کو آپ نے کیوں بلایا. آپ تو ارشد شریف پر بنی ہوئی ڈاکیومنٹری نہیں چلا سکے تھے, ارشد شریف کے یوم شہادت پر وہ ڈاکیومنٹری نہیں چلا سکے تھے, آپ نے پھر ایسا بندہ کیوں بلایا ہے. یہ بڑی تنقید کا سامنا ہے. تو ظاہر ہے کہ لوگ نہیں چھوڑتے, سوشل میڈیا نہیں چھوڑتا, سوشل میڈیا اسی لیے سب سے زیادہ کھلتا ہے. یہ ہمارے ہاں اس وقت صورتحال ہے. آگے بڑھیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما میاں اسلم اقبال صاحب پنجاب کے وزیر اطلاعات بھی رہے, پنجاب میں جو ممکنہ وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیٹس تھے ان میں بھی شامل رہے. میاں اسلم اقبال صاحب جو ہیں ان کے ڈیرے میں موجود ایک کوارٹر سے ایک لاش ملی. بتایا جا رہا ہے کہ بوسیدہ لاش ملی ہے, اور اس کوارٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک پولیس اہلکار نے اس کوارٹر کو کرائے پر لے رکھا تھا, وہ وہاں رہتا تھا لیکن وہ غائب ہے. لاش ذرا بوسیدہ ہے, لاش ملی اور اس کے بعد پولیس نے اسے تحویل میں لیا لاش کو. بندہ تو اہلکار تو غائب ہے, اور ڈیرہ ہے میاں اسلم اقبال صاحب کا جو خود مجبور ہیں کہ روپوش رہیں, غائب رہیں, پنجاب میں واپس نہیں آ سکتے. خود مجھ سے دیگر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال صاحب کہہ چکے ہیں کہ میں واپس بھی آنا چاہتا ہوں پنجاب میں, عدالت میں پیش ہونا, عدالت میں پیش ہونے کے بعد معاملات کا سامنا کرنا, لیکن سامنے رہ کر. میں غائب ہونا نہیں چاہتا. وہ یہ کہتے ہیں میں غائب کر دیا جاؤں, میں یہ نہیں چاہتا, تو یہ مجھے نہیں چاہیے. تو میاں اسلم اقبال صاحب کے ڈیرے سے لاش ملی ہے. ابھی تک جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں پولیس اہلکار کی تلاش ہے, کیونکہ اس پولیس اہلکار نے یہ ڈیرا کرائے پر لے رکھا تھا. یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ممکنہ طور پر اس نے ڈیرے کا یہ کمرہ جو کرائے پر لیا ہوتا یہاں وہ ٹارچر سیل بنا کر بیٹھا ہوا تھا. لیکن ابھی اس معاملے میں میاں اسلم اقبال صاحب بھی مشکل میں آ سکتے ہیں. یہ ہمارے ایک دوست کا جو معاملات جانتے ہیں کہنا ہے, تو دیکھتے ہیں اس معاملے میں کیا بنتا ہے. چیزیں عجیب و غریب ہیں. اس کے ساتھ آپ یہ جو ٹویٹ دیکھ رہے ہیں نا, یہ سینئر صحافی ہیں مزمل سہروردی صاحب. مزمل صاحب یہ خبر دے رہے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب نے اپنے تمام کمانڈنگ آفیسرز کو ہدایت کی ہے کہ وہ جامعات میں جائیں, یونیورسٹیز میں جائیں, تعلیمی اداروں میں جائیں, نوجوانوں کے سوالوں کے جواب دیں, ان سے انٹریکٹ کریں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر اگلے ہفتے مزمل سہروردی صاحب کہتے ہیں پھر جائیں لمس, ایک بار لمس ہو کر آ گئے, پھر لمس جائیں. لمس کے باہر جو ہوا اس سے فوج ڈائلاگ ختم کر دے. یہ خوف تو فوج میں نہیں ہونا چاہیے. مزمل سہروردی صاحب یہ کہتے ہیں فوج کو انٹریکشن کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے, اور نوجوانوں سے بات کرنی چاہیے. یہ ان کی رائے ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ کیوں کرنا ہے فوج کو انٹریکشن. بات یہ ہے کہ فوج ایک ادارہ ہے جس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کو فوج انجام دے تو کیا فوج انٹریکشن کرے نوجوانوں سے جامعات کے اندر آ کر؟ یہ تو نہیں ہوتا. یعنی وابڈا جو ہے وہ آ جائے اور آ کر جامعات میں لوگوں سے انٹریکشن کرے, پولیس آ جائے اور پولیس آ کر لوگوں سے انٹریکشن کرے, اسی طرح سے دیگر ادارے آ جائیں اور آ کر لوگوں سے انٹریکشن کریں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ان کی ذمہ داری ہے
اپنے جاب ڈسکرپشن کے مطابق اپنے کام کرنا. تو ہمارے یہاں صحافی مشورے دے رہے ہیں کہ نوجوانوں سے تعلیمی اداروں میں جائیں اور ان کی شکایت سنیں, ان کا شکوہ سنیں, ان کے ریزرویشنز سنیں, ان کے تحفظات کو ایڈریس کریں اور ان سے بات کریں. یہ ہمارے ہاں مشورہ دیا جا رہا ہے. یعنی جب ڈی جی ایس پی آر صاحب وہاں پر گئے تو یہ کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کہ یہ بھی سوال ہوا کہ آپ کو دفاع میں کیوں آنا پڑا ہے, اس پر بات ہو رہی ہے. یعنی سچویشن بہت خوفناک ہے, جس طرح کی بتائی جا رہی اس طرح کی بالکل نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں وہ جس طرح سے سوال کر رہے ہیں, اور یہ بھی رپورٹ ہوا کہ ایک بار یہ بھی کہا گیا کہ ٹھیک ہے جس کو نہیں پسند وہ ملک چھوڑ دے. تو اگر یہ انٹریکشن کرنا ہے تو پھر یہ انٹریکشن تو رہنے دیا جائے, یہ جوابات دینے ہیں تو یہ تو رہنے دیے جائیں, کیونکہ جب اپنا کام کر رہے ہوں گے اور اپنا کام کرتے ہوئے سرحدوں کا دفاع کر رہے ہوں گے تو کسی کو کوئی بھی شکایت نہیں ہوگی. لوگوں کو شکایت ہوتی ہے جب سویلین ڈومین میں آ کر کام کیا جاتا ہے, لوگوں کو تب شکایت ہوتی ہے. تو لوگ اسی بنا پر شکایت کر رہے ہیں کہ تمام اہم ترین سویلین پوسٹ پر بہت بڑی تعداد میں لوگ موجود, پھر اس کے بعد پالیٹکس میں انوالومنٹ, لوگوں کا شکوہ ہے کہ مکمل طور پر موجود, سیاسی معاملات میں مداخلت موجود, اور اس کے علاوہ پبلک ڈومین میں آنا اور جو سول ایونٹس ہیں ان میں شرکت کرنا. یہ جو سلسلہ ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. اس سے امپریشن یہ جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے اس حکومت کو ساتھ لے کر چل رہی ہے, اس حکومت کے ساتھ چل رہی ہے اور سیاسی طور پر ان کے ساتھ الائنڈ ہے. یہ شکوہ کیا جا رہا ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے اور اس میں موجود ہیں, بطور مہمان خصوصی موجود ہیں مریم نواز شریف صاحبہ بھی, چیف صاحب بھی, تو پھر لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پر یہ شکوہ ہوتا ہے. تو یہ احساس کیا جانا چاہیے کہ جب آپ اپنی ڈومین میں مورچوں پر موجود ہوتے ہیں, جوانوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں, عید ہو یا دیگر تہوار ہو ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں, فائرنگ رینج میں موجود ہوتے ہیں, جو تجربات ہوتے ہیں ان تجربات میں موجود ہوتے ہیں, تو کوئی آواز نہیں اٹھاتا, کوئی سوال نہیں کرتا, کیونکہ وہ ڈومین ہے, وہ اپنا کام ہے اور وہ کام بھرپور انداز میں انجام دیا جاتا ہے. لوگ خوش ہوتے ہیں, اس کو بسط خوشی شیئر بھی کرتے ہیں. ان چیزوں پر لوگ سوال کرتے ہیں. یہ سوال جو ہے یہ پھر آگے پرابلم پیدا کرتا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. صحافی یہ جو مشورے دے رہے ہیں یہ پہلے بھی مشورے دیتے تھے. آج کل مظہر عباس صاحب کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے کہ جنرل ضیاء کو مشورہ دیا گیا تھا کہ الیکشن نہ کروائیں, الیکشن ہوں گے تو بھٹو آ جائے گا. تو پوچھا گیا کہ رائے کیا ہے, تو بتایا گیا رائے بھٹو کے حق میں ہے. تو انہوں نے کہا الیکشن نہ کروانے سے کیا ہوگا. انہوں نے کہا الیکشن نہ کروانے کے نتیجے میں آپ آگے لے جائیں گے الیکشن. جب الیکشن آگے لے جائیں گے تو 4 صحافیوں نے کہا بقول مظہر عباس صاحب کے کہ ہم رائے عامہ بنائیں گے, ہم کام کریں گے اس پر. تو پھر پوچھا گیا کہ کون, تو وہ جواب آیا کہ مجیب الرحمان شامی صاحب اور دیگر صحافی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم رائے عامہ بنائیں گے. وہ دور تھا کالمز کا, وہ دور تھا پڑھنے لکھنے کا. اب جو دور ہے وہ اس کا ہے, یہ جو کہتا ہے جو بتاتا ہے وہ مانا جاتا ہے. یہ سب کے ہاتھ میں ہے, یہ انفارمیشن ہے, یہی ایجنڈا سیٹنگ ہے, یہی بیانیہ ہے, اور یہ بیانیہ جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے جو لوگوں کو دیا جائے. تو اب اگر اس پر کام کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایج میں صحافیوں کا یہ مشورہ جو ہے وہ اچھا مشورہ نہیں ہے. پہلے بھی جو مشورہ تھا جنرل ضیاء الحق کو دیا گیا تھا وہ اچھا مشورہ نہیں تھا. آپ جب اپنے ڈومین میں کام کرتے ہیں تو وہ کام ہوتا ہے جس کی ستائش ہوتی ہے. پولیٹیکل ڈومین میں آ کر کام کرنا کبھی بھی قابل ستائش کام نہیں ہوتا. تو اس چیز کو روکنا چاہیے, ظاہر ہے. اب آخری چیز جس کی اس ویڈیو میں آپ سے بات کرنی ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا سنڈی کے بارے میں. سنڈی کو مشن دیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کے ممکنہ بنتے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے کام کرے, اور سنڈی نے کام شروع کر دیا ہے. سنڈی کو ایک عدد شٹ اپ کال کے ذریعے باہر پھینک دیا جائے گا, یہ خبریں آ رہی ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ وقت آنے پر میں آپ کو, اور وقت جلد آئے گا, سنڈی کا نام اور باقی چیزیں بھی بتاؤں گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.